قوم سبا کا واقعہ۔ قوم سبا یمن کے علاقے میں رہنے والی ایک نہایت خوشحال اور ترقی یافتہ قوم تھی، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی تھی۔ اللہ نے انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا اور مضبوط باندھ عطا کیا تھا، جسے مارب کا باندھ کہا جاتا ہے۔ اس باندھ کی وجہ سے ان کے علاقے میں دور دور تک نہایت خوبصورت اور گھنے باغات تھے، جن میں ہر طرح کے لذیذ پھل اگتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے باغات اتنے بابرکت تھے کہ اگر کوئی شخص سر پر خالی ٹوکری رکھ کر ان درختوں کے نیچے سے گزرتا تو خود بخود گرنے والے پکے ہوئے پھلوں سے اس کی ٹوکری بھر جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ ان نعمتوں کو کھائیں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ قوم اللہ کی نافرمانی پر اتر آئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر سورج کی پوجا شروع کر دی اور اپنی دولت و طاقت کے نشے میں اتنے اندھے ہو گئے کہ انہوں نے خود اپنے لیے تباہی کی دعا مانگی۔ آخرکار ان کی ناشکری اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب سیل عریم کی صورت میں نازل ہوا۔ اللہ نے چھوٹے سے چوہوں کے ذریعے اس عظیم اور مضبوط باندھ کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا، اور پھر ایک ایسا ہولناک سیلاب آیا جس نے پوری قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ان کے وہ سرسبز باغات اجڑ گئے اور وہاں صرف جھاؤ، کڑوے پھلوں والے درخت اور چند بیری کے خاردار جھاڑ باقی رہ گئے۔ یہ قوم جو کبھی اتحاد اور دولت کی مثال تھی، وہ اس طرح بکھری کی رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ حدیث مبارکہ میں اس قوم کا تذکرہ نہایت واضح ملتا ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3222 میں روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سبا کیا ہے؟ کیا یہ کسی عورت کا نام ہے یا کسی زمین کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نہ کسی عورت کا نام ہے اور نہ کسی زمین کا، بلکہ یہ ایک شخص کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے۔ ان میں سے 6 یمن میں آباد ہوئے اور 4 شام سیریا کی طرف چلے گئے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا خاندان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے منتشر کر دیا تاکہ لوگ ان کے انجام سے سبق حاصل کریں۔